بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول ساتھ میں جنات و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت طاقت سماعت سننے اور قوت گویائی بولنے عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کی کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہے، اور جب ان کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انسان سے پوشیدہ چھپا رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کی ہی لیجیے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے جب ناحق کسی مظلوم پر خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اس میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت پہچان ہے، وحشیانہ فعل کام اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب یہی وہ شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنے اور غیروں کی ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور یہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبھی برا اور اس طرح پہنچنے والے کام بھی کبھی تر ہے اور ہزار بار مذمت کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت میں بھی منافی خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اس کے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا ہی حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے
روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود بیاج عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ رعب خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے زمین پر لعنت کرتی ہے، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر میں برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب و کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ کے رہے گا۔ فرشتے کی ایمانداری ہو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ چھید کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور رہتے ہیں اور وہ اس طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران، تکبر کرنے والا فقیر۔ اور سید عالم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام حاویہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اسے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا اتنا بڑا اور قبیح عمل ہے۔ احادیث سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کریں گے، کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا کتبہ
اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکالنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔